السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر 5 ہے، جس میں کل آپ کے سامنے میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا، اس واقعے کی ابتدا آپ کے سامنے کی، جس میں ان کے نام قرآن میں ان کا ذکر کہاں کتنی بار اور کتنی صورتوں میں آیا، پیدائش، کتنے سال تک نبوت رہی، آپ کے وقت میں حالات کیا تھے، شرک کی ابتدا کی وجہ کیا تھی، آپ کے علاقہ کون سا تھا، اور آپ کی دعوت کا نقطۂ آغاز یا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے شروع کیا تھا اسلوب دعوت، آپ کے دعوت کے طریقے کیا تھے، دعوت و تبلیغ کے طریقے آپ نے کیا اپنائے تھے، جس میں نے پہلا طریقہ ذکر کیا تھا ترغیب، لالچ دلانا، دنیا اور آخرت کے فائدے بتانے والا طریقہ۔ دوسرا میں نے بتایا تھا ترہیب، کہ اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی۔ اب اس کے آگے پوائنٹ نمبر 3 یا طریقہ نمبر 3، وہ طریقہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت دینے کے لیے اپنایا تھا، کہ پہلے آپ نے انہیں یہ بتایا کہ اگر مان لوگے تو اللہ تعالیٰ انعامات کیا دے گا، یعنی ترغیب۔ پھر انہیں یہ بتایا ترہیب، کہ اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، جسے ترہیب مطلب ڈرانا کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے قدرت کی دلیلوں سے بات کی، قدرت کی دلیلیں رکھ کر انہیں دعوت دی، ڈرا بھی لیا، لالچ بھی دکھا دیا۔ اس کے بعد قدرت کی دلیلوں سے بات کی، جس کی دلیل کے طور پر آپ سورہ نوح آیت نمبر 15 to 20 لکھ سکتے ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ صرف دعوت کے لیے بس بول دیا اللہ ایک ہے مان لو، اللہ تعالیٰ کو مان لو، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی دعوت کے لیے دلیلوں کا استعمال کیا، جو میں اکثر درس قرآن میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جو بار بار بیان فرماتا ہے کہ میں نے آسمان کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اس چیزوں کی تخلیق کی، یہ بنایا وہ بنایا، تو اللہ رب العالمین کا ان چیزوں کو بتانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتا ہے کہ وہ دلیلیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے اس سے باتیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ اگر کوئی ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو بچوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثالیں وہ دیتا ہے جسے وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے چھوٹے سے بچے کو آپ کو بتانا ہے سرکل کسے کہا جاتا ہے، تو ٹیچر کہتے ہیں کلاس میں دیکھ کر بتاؤ، گھر میں دیکھ کر بتاؤ، تھالی کیسے ہوتی ہے، یعنی ہم وہ چیزیں دکھاتے ہیں مثال کے اندر جو انسان دیکھتا ہے، کیونکہ ویزیبل تھنگس کے ذریعے آدمی کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت کا جو طریقہ بتایا تھا، اس میں تیسرا طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے دلیلوں کا استعمال کیا، قدرت کی دلیلوں کا استعمال کیا، اور ارشاد فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بنایا، 7 آسمانوں کو بنایا، ایک کے اوپر ایک بنایا، گرچہ پہلا نظر آتا ہے اس کے بعد والے نظر نہیں آتے، پر یہ اتنا بڑا آسمان بھی اللہ کی دلیل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ کے نبی نے اس دلیل کو استعمال کیا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے آسمان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا ستون کے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کیسے قائم کرنے والا اللہ ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو بنایا، کہ سورج اپنی روشنی سے چمکتا ہے اور چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، یعنی ان کا چمکنا، ان کا نکلنا، دن اور رات کا آنا جانا، سورج چاند کا اپنے اپنے وقت پر چلنا، کیا یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں؟ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نکالا، یعنی مٹی سے بنایا، پھر تمہیں مٹی میں لوٹا دے گا، پھر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا، کیا یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں؟ کہ اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر باپ کے نطفے سے جو ماں کے رحم میں داخل ہوا، وہاں سے تمہیں پورا ایک انسان بنا دیا، گوشت کے لوتھڑے کو اللہ نے ہڈیاں پہنا دی، بولتا چلتا پھرتا انسان بنا دیا، سمجھنے کی طاقت دی، کیا یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں؟ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل سکو، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں؟ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے لیے صرف یہ بول کر نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ ایک ہے مان لو، دلیلوں کا استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اگر آج ہم اور آپ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، ہمیں اگر دعوت کسی کو دینی ہے تو سامنے والے کو دیکھ کر دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قدرت کی دلیلیں سمجھتا ہے ویسے سمجھائیے، انسان فطرت کی دلیلیں سمجھتا ہے ویسے سمجھائیے، انسانی جسم کی خاصیتوں سے سمجھتا ہے ویسے سمجھائیے، یعنی جیسے سامنے والا ہے اس کے اعتبار سے دلیلیں استعمال کرنا انبیاء کا طریقہ تھا۔ حضرت نوح نے یہی طریقہ اپنی قوم کے ساتھ اپنایا اور اس طریقے سے انہیں دعوت دی، دعوت کا کام کیا۔ آپ نے ایک طریقہ یہ اپنایا۔ اس کے بعد تکلیفوں پر صبر کا طریقہ، تکلیفوں پر صبر کا طریقہ، یہ چوتھا طریقہ تھا ان کی دعوت کا جو انہوں نے اپنایا تھا کہ کفار مکہ جب انہیں پریشان، جب کفار یعنی کفار مکہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار یا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے جب انہیں پریشان کیا کرتے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کئی الزامات اور کئی اعتراضات کیے گئے جو میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، مجنون ہے، پاگل ہے، بددین ہے، نئی بات لایا ہے، یہ ہے وہ ہے، جتنے بھی الزام لگائے گئے آپ ناراض نہ ہوئے، آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا، بلکہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہے۔ اور صبر کتنا؟ 1 سال، 2 سال، 10-20 سال، 100-200 سال۔ ارے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کے اندر کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تھی۔ یہ چھوٹا موٹا صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے کہ اپنی زندگی کا پورا حصہ دعوت کے اندر لگا دیا، دعوت پر صبر کرتے رہے، الزامات پر صبر کرتے رہے۔ آج ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ بھی دعوت کے راستے پر ہو تو جلدی نہ کرو، رزلٹ میں کبھی جلدی نہیں کرنا چاہیے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ آپ جب تک دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو دعوت کا ثواب ملتا رہے گا۔ قبول کرنا نہ کرنا وہ تو بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، پر ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم محنت کرنے کے بعد نتیجہ جلدی چاہتے ہیں۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے، حضرت نوح کی دعوت کے طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ اگر دین کے راستے پر ہیں، آپ اگر دعوت کے راستے پر ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے آپ کو صبر کا انعام نہیں ملے گا، اپنی دعوت کا رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ رزلٹ فوراً نہیں آتے، کبھی کبھی فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، کبھی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر کے اندر 3 بچے رہتے ہیں، ایک بچہ آپ نے بولا بیٹا یہ نہیں کرنا، آنکھ دکھاؤ، ڈر جائے گا، وہ حرکت دوبارہ نہیں کرے گا، اتنا ڈرتا ہے وہ۔ ایک بچہ ہوتا ہے آپ نے بولا نہیں کرنا، 1-2 مار کھاتا ہے، اس کے بعد سدھرتا ہے اور وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا بچہ وہ ہوتا ہے جو ڈھیٹ قسم کا ہوتا ہے، مارو پھر وہی کرے گا، مارو پھر وہی کرے گا، مارو پھر وہی حرکت کرے گا۔ اب یہی بچے تو بڑے ہو کر انسان بنے نا، بڑے ہو گئے تو یہ مرد بن گئے، عورت بن گئے۔ اب ان میں سے کوئی ہے آپ نے بولا اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ توحید ہے، شرک مت کرو، بدعت مت کرو، فوراً قبول کر لیا۔ ایک 2-4 بار میں قبول کرتا ہے، اور ایک ڈھیٹ ہوتا ہے، اس سے ایک لمبا وقفہ لگتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھو کہ اگر پانی کی ایک بوند پتھر پر بھی کنٹینیو گرتی ہے تو اس کے دل کے اندر یا پتھر کے اندر سوراخ کر دیتی ہے۔ یہ تو انسان کا دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نرم ویسے ہی کر دیتا ہے، پر نتیجوں میں جلدی نہ کرو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میں نے کہا اور فوراً لوگ مان لے، ماننے کے لیے وقت لگتا ہے، دعوت کے لیے وقت لگتا ہے۔ آپ کا کام ہے دعوت کے راستے پر صبر کرنا، جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور کبھی دعوت سے اکتائے نہیں۔ 5واں طریقہ بات چیت میں نرمی، دعوت میں نرمی کا اختیار کرنا، کہ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کی زبان میں نرمی ہونا چاہیے، آپ کی بات چیت میں نرمی ہونا چاہیے، آپ کے طریقے میں نرمی ہونا چاہیے، آپ سختی والا انداز نہ اپنائیں۔ آپ دعوت کے اندر سامنے والے کو دیکھ کر اپنی زبان کو خراب نہ کریں۔ کئی وہ لوگ ہم میں سے ہوتے ہیں کہ دعوت دیتے ہیں، جب تک دے رہے ہیں تب تک دے رہے ہیں، لیکن جہاں دماغ خراب ہوا چالو شروع، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں، مناظرے بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے علماء کو گالیاں بھی بک دیتے ہیں۔ یہ طریقہ انبیاء کی دعوت کا نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے اس ٹاپک کا مقصد ہی یہ رہے گا کہ ہم نے انبیاء سے کیا سیکھا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں واقعات بیان کر کے۔ حضرت نوح کی دعوت کا 5واں طریقہ یہ تھا کہ آپ دعوت اور بات چیت کے اندر نرمی رکھا کرتے تھے۔ اب جب آپ کو آ کر لوگوں نے کہا کہ ارے تم تو اتنے غریب ہو، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
تم کون سے ہمارے میں بہت بڑی عزت اور بہت پیسے والے ہو اور ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہو؟ حضرت نوح نے دیکھیے کتنے پیارے انداز میں ان کو جواب دیا. سورہ ہود آیت نمبر 31 ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب میں نے تمہیں دعوت دی نا تو میں نے تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا. میں نے یہ نہیں کہا ما عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ تھوڑی کرتا ہوں کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، میں غیب کا جاننے والا بھی نہیں ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں. تو پھر تم کیوں مجھ سے ناراض ہوتے ہو؟ تم کیوں مجھے برا بولتے ہو؟ ارے تم مجھے غریب کہہ رہے ہو، چھوٹا کہہ رہے ہو، تو میں تو یہ جانتا ہوں نا. میں نے کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ میں نے کب کہا میں غیب جانتا ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، پر اللہ نے فضل یہ کیا کہ مجھے نبی بنا دیا. دعوت کا انداز، دعوت میں نرمی، زبان میں نرمی، یہ ہمارے انبیاء کا طریقہ تھا. کہ قوم سورہ اعراف آیت نمبر 61 آ کر کہہ رہی ہیں کہ تم تو پاگل ہو، زلال کے اندر ہو، گمراہی کے اندر ہو. تو بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے یا قوم لیس بی ضلال، میں گمراہی کے اندر نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، پر میں تو سارے عالموں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بددین ہو، گمراہی کے اوپر ہو. تو یہ کیا بول رہا ہے؟ ایسے کیسے بول دیا؟ مجھے بول رہا ہے زیادہ دماغ چل رہا ہے، زیادہ عقل چل رہا ہے، میں تو اتنا دین کا کام کرتا ہوں، اتنی نماز پڑھ. نہیں، یہ قوم تم مجھے جو کہہ رہے ہو نا، میں گمراہی پر نہیں ہوں، مجھے تو رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تم مجھے چھوٹا کہہ رہے ہو تو میں کہاں اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک بشر ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی دعوت کے اندر نرمی کا کتنا پیارا استعمال حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. اور ایسی ایک دو نہیں، ڈھیروں مثالیں. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی ساری زندگی نرمی سے بھری پڑی تھی. آپ کی دعوت کے اندر نرمی پائی جاتی تھی. کبھی آپ سخت لہجہ استعمال نہ کرتے، کبھی آپ بدتمیزی سے بات نہ کرتے، کبھی آپ کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرتے. آپ جانتے ہیں ایک نوجوان ایک مرتبہ آیا اور بولا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو. ابھی ہمارے یہاں مولوی صاحب سے اگر الٹا سیدھا سوال ہو جائے پارا چڑھ جاتا سر کے اوپر. بے وقوف سمجھتا ہے، ایسے سوال کرتا ہے ہم سے، عقل نہیں ہے تیرے اندر، کچھ تو بھی پوچھتے ہو، اٹھ پڑانگ بات نہیں. اگر آپ دائی ہو تو آپ کو نرمی رکھنا پڑے گی. کیسا بھی سوال آئے ریپلائی تو کرنا پڑے گا. اگر زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جواب دینے لائق نہیں، اگنور کر دو، پر بدتمیزی نہ کرو. یہ ہمارے انبیاء کا طریقہ تھا، انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنی دعوت کے اندر ہمیشہ نرمی کو اپنایا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، کہا چلو ٹھیک ہے، جاؤ ایسا کرو امی سے کر لو. کہا نہیں نہ میں کروں گا نہ کوئی اور کرے گا. جاؤ بہن سے کر لو. کہا نہیں نہ میں کروں گا نہ کوئی اور کرے گا. 2-4 رشتہ داروں کے نام بتایا، پھر کہا جیسے تو یہ پسند نہیں کرتا ویسے کوئی اور پسند نہیں کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وہ نوجوان کہتا ہے جب مسجد میں آیا تو زنا کرنا بہت اچھا لگتا تھا، جب آپ کے پاس سے واپس گیا تو سب سے برا عمل لگتا تھا. ایسی ایک دو نہیں، ڈھیروں مثالیں تھی اللہ کے نبی کی نرمی کی کہ آپ دعوت کے اندر بڑی نرمی رکھا کرتے تھے، انداز میں بڑی نرمی رکھا کرتے تھے، بات چیت میں بڑی نرمی رکھا کرتے تھے. آپ نے کبھی بدزبانی نہ کی. آپ کی بدزبانی کی وجہ سے کبھی کوئی آپ سے دور نہ گیا. تو اگر آج اور آپ اور ہم دائی کا کردار نبھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زبان کے اندر نرمی رکھنا ہوگی. چھٹا طریقہ، اللہ پر توکل. میں اپنا کام کرتا رہوں، میں دعوت دیتا رہوں، میں اللہ کے دین کو پھیلاتا رہوں، پر شرط یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ بھی کروں. اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دشمنوں سے نپٹنے والا ہے، وہ طاقت و قوتوں سے نپٹنے والا ہے. میرے خلاف چاہے لشکر جمع ہو جائیں، میرے خلاف چاہے حکومتیں جمع ہو جائیں، میرے خلاف چاہے طاقتیں جمع ہو جائے، اگر میرا رب چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مٹا نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو یہی تو کہا تھا نا. میں سیرت میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے کہا تھا فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو کہا ہے اپنا کام کرو. اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا تھا آپ کا کام، آپ کا مشن سب سے آگے ہے، آپ لوگوں کا ٹینشن مت لو، ہم ہیں نا نپٹ لیں گے ان سے، ہم ہیں نا دیکھ لیں گے ان کو. اور اللہ نے دیکھا، بدر کے میدان میں دکھایا، احد کے میدان میں دکھایا، خندق کے میدان میں دکھایا، ہر غزوے کے اندر دکھایا کہ آسمان سے لشکر اتار دیا. آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہوئے آپ کو 20 سے نکال دیا. 50 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی کیونکہ آپ نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا. تو ایک داعی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے، آپ پر یقین رکھے،
اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے, اللہ تعالیٰ کی معیت پر یقین رکھے. ایسا ہی یقین حضرت نوح نے رکھا. سورہ یونس آیت نمبر 71 کہ جب قوم والوں نے دعوت کے کام کو روکنا شروع کر دیا, روڑے اٹکانے لگے, راستے روکنے لگے, تکالیف دینے لگے, تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنا توکل دکھایا تھا. اور دیکھیے بات کا انداز کتنی ڈیرنگ میں آپ نے بات چیت کی تھی. ہم لوگ تو کیا بزدل ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ذرا سے میں گھبرا جاتے ہیں, ارے اپنا کاروبار خراب نہ کر دیں, اپنے رشتے نہ توڑوا دیں, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, چھوڑ دو سارے دین کے کام. ارے دین کے کام پر تو تکلیفیں تھی ہیں اور رہیں گی. ایسا نہیں کہ شریعت نے آپ کو بتایا نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, دین نے پہلے بتا دیا, اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تکلیف تو آئے گی, اس راستے میں تکلیف آتی ہی ہے. آپ بے نمازی رہو کوئی تکلیف نہیں, آپ نشہ کرو کوئی تکلیف نہیں, آپ برائی پر رہو کوئی تکلیف نہیں. کل آپ چینج ہو کر نمازی بن جاؤ, لوگ آپ کو اگنور, آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے, سوالات کرنا شروع کر دیں گے, تکلیفیں دینا شروع کر دیں گے. یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے دعوت کا کام کیا تو لوگوں نے پریشان کیا. 40 سال میں نبوت ملی اور تب سے لے کر 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. قوم نے تھکا کر رکھ دیا, پریشان کر کے رکھ دیا, دعوت کو نہ سنا, پر انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا. اور سورہ یونس آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرمایا, یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت. اے میری قوم سنو, اگر میرا دعوت دینا, اگر میرا دین سمجھانا, اللہ کی آیتوں کا بیان کرنا تم پر بھاری پڑ رہا ہے تو سنو, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. تمہاری سازشیں, تمہاری پلاننگ, تمہارے سارے معاملات اپنی جگہ پر, میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں, میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں. اور سنو, اگر تمہیں اپنے اوپر زیادہ کانفیڈنس ہے نا, فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ, چلو میرے خلاف جتنی سازش کر سکتے ہو سب کو جمع کر لو. وَشُرَكَاؤُكُمْ, اور صرف تم مت کرو, تمہارے جتنے سپورٹر ہیں نا ان کو بھی جمع کر لو. یعنی تم بھی آ جاؤ, اپنے سپورٹر کو بھی لے آؤ, اور کھلم کھلا کرو. یعنی کوئی چھپانے ڈرانے کی ضرورت نہیں, جو کرنا ہے میرے خلاف پلاننگ کھل کر کرو, میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کھل کر کرو, خود بھی کرو, اپنے پارٹنرز کو بھی لے آؤ, اور جو کرنے کی طاقت ہے وہ کر کر دکھاؤ, اور مجھے مہلت مت دو. پر میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں, میرا اپنے رب پر یقین ہے, میرا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ تم کیا, تمہارے پارٹنرز کیا, دنیا کی طاقت کیا, قوت کیا, سارے ایک ساتھ جمع ہو کر مجھے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ میرے رب کی اجازت نہ ہو. دیکھیے حضرت نوح کا کانفیڈنس, آپ کا طریقہ, اور یہی طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہم کو بھی سکھایا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, کہ جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے اللہ کو پکارنا, جب پریشانی میں ہو اللہ کو پکارنا. اور جان لے اگر یہ ساری امت جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہ دے پائیں گے, اور اگر اللہ چاہے تجھے نقصان دینا تو یہ مل کر تجھے فائدہ نہ دے پائیں گے. یعنی فائدے کا دینے والا بھی اللہ اور نقصان کا دینے والا بھی اللہ. حضرت ابراہیم نے یہی تو کیا تھا کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تمہاری سازش, تمہاری پلاننگ اپنی جگہ, پر میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. یہی توکل حضرت نوح علیہ السلام نے دکھایا دعوت کے اندر. تو انہوں نے چھٹا طریقہ جو اپنایا تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ اگر میرا رب میرے ساتھ, دنیا کی کوئی طاقت مجھے مٹا نہیں سکتی. ہمارے اندر یہی تو کمی ہے نا, کبھی رشتوں کا ڈر, کبھی تعلقات کے ٹوٹنے کا ڈر, کبھی کسی کی ناراضگی کا ڈر, کبھی کسی کی رضامندی کا ڈر, کبھی کسی کے ساتھ کا ڈر, کبھی کسی کے ساتھ چھوڑنے کا ڈر. یہ ڈر ہمیں دین سے دور کر دیتا ہے, یہ ڈر ہمیں دعوت سے دور کر دیتا ہے. شادیاں ہو رہی ہے, پتہ ہے کہ شریعت طریقہ کیا ہے, پر اس کی ناراضگی کا ڈر, کیونکہ ہماری نظر میں اللہ ناراض ہو جائے چلے گا, شریعت سے دوری ہو جائے چلے گا, احادیث کے خلاف عمل ہو جائے چلے گا, پر ہم دنیا کو ناراض نہیں کر سکتے, ہم رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتے, ہم آس پڑوسیوں کو ناراض نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کی رضا بنایا, اور ہمارے انبیاء نے اپنا مقصد اللہ کی رضا بنایا. حضرت نوح کو کتنا ہی پریشان کیا گیا, آخر میں انہوں نے تو بالکل ڈیرنگ کے ساتھ کہہ دیا کہ دیکھو جو کرنا ہے نا سارے جمع ہو جاؤ, اپنے پارٹنر بھی لے آؤ, کھول کر سامنے آ جاؤ, جو کرنا ہے کر دو, مہلت بھی مت دو, یعنی جو کرنا ہے کر ڈالو, پر میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں,
دنیا کی کوئی طاقت اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے مٹا نہیں پائے گی۔ 7واں نمبر، اپنے مشن پر جمے رہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے مشن پر جمے رہے، اپنے کام پر جمے رہے، اپنی دعوت پر جمے رہے۔ آپ چاہے جو الفاظ سے لکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ کو۔ پوائنٹ نمبر 7 کہ انہوں نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے مشن پر جمے رہے اور مشن کو نہیں چھوڑا، جس کا ذکر اللہ تعالی سورہ نوح آیت نمبر 1 to 28 1 سے لے کر 28 تک سورہ نوح کے اندر بیان کرتا ہے کہ اتنی ساری تکلیفوں کے بعد، اتنی ساری پریشانیوں کے بعد، ساری قوم خلاف، لوگ خلاف، تکلیف دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پر میری دعوت سے تو وہ صرف بھاگ ہی رہے، سن ہی نہیں رہے۔ وانی کلما دعوتہم، اور جب بھی میں انہیں بولتا ہوں نا کہ آؤ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ کان میں انگلی لگا لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیتے ہیں، یعنی میں بات کرنے جاتا ہوں کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں، میں بات کرنے جاتا ہوں چادر میں چھپ جاتے ہیں۔ بہت تکبر کر رہے ہیں، بہت گھمنڈ کر رہے ہیں، بہت اترا رہے ہیں، اور میں نے تو انہیں وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اور میں نے تو انہیں کھل کر بھی دعوت دے دی، میں نے تو انہیں چھن کر بھی دعوت دے دی۔ یعنی اللہ رب العالمین، میں نے اپنے مشن پر جمع رہا، میں نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ رات میں دعوت دی، دن میں دعوت دی، کھل کے دعوت دی، چھپ کے دعوت دی، پر وہ تو بھاگ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، اللہ یہ میری دعوت ہی نہیں سن رہے ہیں۔ یعنی یہ پتا چلا کہ حضرت نوح نے تکلیفوں کے بعد بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، پریشانیوں کے بعد بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اور ہم ذرا سی تکلیف کیا آئی، سارا دین، ساری عبادت، سارا توکل، سارا تقوی ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ نہیں، اپنے مشن پر یقین رہیں کہ اگر میں دعوت کے کام پر ہوں۔ ایک بات آپ یاد رکھنا، دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے، دعوت کا کام کرنے والے مولوی، ملا، مفتی صاحب، حافظ صاحب سب سے حقیر دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ ہلکا کام کر رہے ہیں، پر یاد رکھنا کہ اگر کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے تو وہ انبیاء کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ ہلکا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے اونچی بات، سب سے اچھی بات، سب سے بلند بات، اور سب سے زیادہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا مانے نہ مانے، پر بات صرف اسی کی اچھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دعوت کے اندر ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اپنایا کہ بار بار لوگوں کو اللہ کی عظمت بتائی، بار بار لوگوں کو اللہ کی عظمت بتائی کہ طاقت صرف اللہ کی ہے، قوت صرف اللہ کی ہے، دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ پوائنٹ تو ہمیں سب سے زیادہ سمجھنا ہے، جسے ہم اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعوت کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، اور بار بار لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑا کرتے تھے، اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف جوڑتے تھے۔ ہم لوگ کس کی طرف جوڑتے؟ اپنی طرف۔ میری بات سنیں جب تک اچھے، نہیں سنیں تو برے۔ اپنے فالوور ہونا چاہیے، اچھی بات کوئی اور بول رہا ہے اس کی کاٹ کرنا، اسے برا بتانا، غلط بتانا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی بھیڑ کم نہیں کرنا چاہتا، تو مطلب میری دعوت میرے نفس کے لیے ہے، میری دعوت میری ذات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ کیونکہ اگر اللہ کے لیے دعوت ہوتی تو جہاں بھی اللہ کی دعوت ہوتی میں لوگوں کو آگے بڑھاتا، جہاں بھی اللہ کے دین کی بات ہوتی میں لوگوں کی ہیلپ کرتا، مدد کرتا، اور میں تو ٹانگیں کھینچتا ہوں۔ اس کا مطلب میری دعوت کے اندر اخلاص نہیں۔ پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں اخلاص تھا، وہ اللہ کی طاقت اور قوت بار بار لوگوں کو بتاتے تھے، اور اپنی کمیاں بھی بتاتے تھے کہ میری کوئی طاقت نہیں، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی مجھے آج کہے کہ بھئی آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، الحمدللہ کہ اللہ تو نے میری زبان کو اتنی طاقت دی کہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی، ورنہ میری کیا اوقات، ورنہ میری کیا حیثیت، ورنہ میری کیا طاقت۔ اگر اللہ نہ چاہے تو میری بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار، اور اللہ تعالیٰ کی مجھ سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعوت کے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو داعی کو چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی عظمت بتائے اور اپنی دعوت کے اندر اخلاص رکھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا۔ دلیل سورہ ہود آیت نمبر 32 کہ جب قوم والوں نے آ کر کہا
دعوت دے رہے ہیں، 950 سال ہو گئے، بتائے جا رہے ہیں اللہ 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 اللہ، ایک ہی دعوت دے رہے ہیں. تو قوم والوں نے کہا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جا لے عذاب لے کے آ جا. عذاب کی بات کر رہا ہے نا، عذاب آئے گا، لے عذاب لیا، لا کے دکھا. حضرت نوح نے اس وقت طاقت اللہ کی بتائی، قوت اللہ کی بتائی، ساری عظمت اللہ کی بتائی، اور کیا کہا؟ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اے لوگو، یہ تم مجھ سے جو بول رہے ہو نا کہ عذاب لا کر دکھاؤ، یہ طاقت میری نہیں، یہ تو اللہ کی ہے. وہ جب چاہتا ہے لاتا ہے، اور تم اس سے عاجز نہیں کر سکتے. اگر وہ عذاب دینے پر آ جائے گا نا، تم روک نہیں پاؤ گے. طاقت میری نہیں، طاقت اللہ کی ہے. یہ ایک داعی کا کردار ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ اپنی ذات کو بڑا نہیں بتاتا، اللہ کی ذات کو بڑا بتاتا ہے. وہ اللہ کی قدرت کو بڑا بتاتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو بڑا بتاتا ہے. اسی لیے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کہا ما شاء اللہ وشئت، وہ ہوگا جو آپ اور اللہ چاہے. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اجعلتنی اللہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر رہا ہے؟ یہ بول وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو مجھے اللہ کے ساتھ کھڑا مت کر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی بھی بار بار اللہ کی عظمت بتاتے تھے، اللہ کی طرف جوڑتے تھے، اللہ کی طرف لاتے تھے. تو اگر آج آپ اور ہم بھی دعوت دے رہے ہیں تو دعوت اپنی طرف نہیں، اپنی ذات کی دعوت مت دیجئے، دعوت دیجئے اللہ کی، دعوت دیجئے اللہ کی عظمت کی، دعوت دیجئے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے. تب دیکھیے آپ کا مشن کتنا مضبوط ہو جائے گا. تب دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو کتنا قبول کروائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کے اندر اثر ڈال دے گا. اس کے بعد ایک بات انہوں نے اور یہ بتائی، جو 9واں طریقہ تھا ان کی دعوت کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا کرتے تھے. انہوں نے اپنی دعوت کے راستے پر اس ایک چیز کو اور اپنایا تھا کہ جب بھی بتاؤ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ڈر بتاتے رہے. اور طریقہ یہ اپنایا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 30 کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب قوم نوح، حضرت نوح کی قوم والے آئے اور کہا ارے اچھا تم دین کی دعوت دے رہے ہو، تو یہ جو تمہارے ساتھ ہیں تو سارے غریب لوگ ہیں، ایسا کرو ان غریبوں کو بھگا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے. تب انہوں نے جواب دیا وَيَا قوم مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اے میری قوم بتاؤ، میری کون مدد کرے گا اللہ سے اگر میں انہیں بھگا دوں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی مجھے اللہ کا ڈر ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، غریب امیر اسلام میں نہیں چلتے. اگر انہوں نے قبول کر لیا مجھے ان کا سپورٹ کرنا ہے، اور تم بول رہے ہو ان کو بھگا دو ہم مان لیں گے. ارے ان کو بھگا دوں گا تو میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ ارے اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے گا، کیونکہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا بڑا خوف ہے. میں اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں بلاتا، میں اللہ کے لیے بلاتا ہوں، تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو داعی کو اپنی دعوت کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ طریقہ قوم نوح کا یا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا. اب اس کے بعد قوم نوح کے اعتراض کیا تھے؟ قوم نوح کے کیا اعتراض تھے جو انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے؟ ان کی دعوت کو نہ ماننے کی وجوہات کیا تھی؟ یا تو آپ ایسے لکھیں کہ انہوں نے دعوت کو کیوں نہیں مانا، اس کے ریزنز کیا تھے، یا قوم نوح کے حضرت نوح پر کیا اعتراض تھے. دونوں میں سے کوئی بھی ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں. کیا اعتراض کیے ان لوگوں نے، کیوں نہیں مانی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات. اب ہمارا نیکسٹ جو میں نے آپ کو ایک ٹاپک یا عنوان بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قوم نوح کہ دعوت کو نہ ماننے کی وجوہات کیا تھی، یا قوم نوح کی حضرت نوح پر اعتراض کیا تھے. اعتراض نمبر 1 سے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا اعتراض تھا کہ آپ ایک بشر ہیں، آپ انسان ہیں، ہمارے جیسی تو انسان ہو، تو پھر ہم آپ کی بات کیوں مانیں. سیم یہی اعتراض کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. اور اگر آپ آگے جو میں انبیاء کے واقعات بتاؤں گا، یہ جتنے اعتراض ہیں نا تقریباً یہی سیم ٹو سیم اعتراض ہر قوم نے ہر نبی کے اوپر کیے. اس لیے اگر آپ ایک جگہ بھی لکھ لیں گے تو آگے تک کام آ جائیں گے. سب سے پہلا اعتراض، آپ بشر ہیں، ہم جیسے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ بیوقوف کہ آپ بشر تو ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو دلیلیں دی ہیں،
آپ کو طاقت اور قوتیں دی ہیں جس چیز پر ایک مسلمان کو، ایک ایمان رکھنے والے کو ایمان لے آنا چاہیے، پر نہیں لائے۔ دوسرا، آپ کے جتنے بھی پیروکار ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں، سب غریب ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا آج بھی صحیح دین کو ماننے والے ہمیشہ غریب غربا ہی ہوتے ہیں، کیونکہ امیروں کو تو کیا ان کا پیسہ روک لیتا ہے، اسٹیٹس روک لیتا ہے، رتبہ روک لیتا ہے، سماج میں نام روک لیتا ہے، پر غریب کو کیا ٹینشن؟ اللہ نے بولا، بات ختم، مان لیا۔ لیکن امیر کو جو ہے نا اس کا پیسہ روکتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے امیروں پر ہی عذاب آتا ہے، کیونکہ امیر جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ اپنا اسٹیٹس اور اپنا رتبہ آگے بڑھاتا ہے۔ دوسرا اعتراض تھا، آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب غریب ہیں۔ تیسرا اعتراض، آپ کوئی بہت اونچے نہیں ہو ہم میں، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بادشاہ کے بیٹے ہو، بہت اونچے نہیں ہو آپ ہم میں، آپ کا اسٹیٹس بہت اونچا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے بہت کم ہے جو اونچے رتبے والے بھیجے، زیادہ تر ایسے ہوتے تھے جو عام لوگ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک عام قریش خاندان کے عام نوجوان، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کروایا، نبوت دی آپ کو۔ تو تیسرا اعتراض آپ پہ یہ تھا کہ آپ بہت اونچے اسٹیٹس والے نہیں ہیں، نارمل انسان ہیں۔ چوتھا اعتراض، جھوٹے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ایسا کچھ نہیں ہے دین اور اللہ۔ پانچواں اعتراض، گمراہی پر ہیں آپ جو لائے ہیں وہ گمراہی والی باتیں ہیں، آپ گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، اصل تو وہ ہے جس پر ہم ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں وہ سب گمراہی والی بات ہے۔ چھٹا اعتراض، اگر آپ نبی ہیں تو فرشتے بن کر آنا تھا نا بھائی، اگر نبی بنانا تو فرشتے کو بناتا ہے اللہ، آپ فرشتے تھوڑی ہیں، آپ تو انسان ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں۔ ساتواں اعتراض، جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے سنی ہی نہیں ہے، اور یہ تو آپ بھی سنتے ہیں آج، کئی لوگ بولتے ہیں آج اپنے یہاں پر بھی ایسے ہی بولتے ہیں، بالکل نہیں لے کر آیا، ایسا تو کبھی سنا نہیں۔ بھائی میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے، کہ ہم نے تو سنا نہیں، ہمارے دادا کو نہیں پتا تھا کیا، ہمارے ابا کو نہیں پتا تھا کیا، ہمارے بھلا مولوی صاحب کو نہیں پتا تھا کیا؟ حدیث میں ہے بھائی، حدیث کی بات بتا رہا ہوں، ارے تو تم کو پتا ہے کہ دوسروں کو نہیں پتا ہے؟ وہی اعتراض، سنا ہی نہیں ہم نے تو کبھی ایسا، یعنی جو بات بتا رہے ہو نئی بات بتا رہے ہو۔ اور آٹھویں بات، آپ پر جادو کا اثر ہے، آپ جادو پہ اثر کے اندر ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب دیکھو اب سارے یہی اعتراض، میں آپ کو سیرت پڑھا چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیے گئے، جادوگر، بددین، کہیں اور سے لے کر آئے، ایسی بات بتا رہے ہو جو ہم نے سنی نہیں، آپ بشر ہو، تقریباً سارے یہی اعتراض ہر نبی کے اوپر کیے گئے۔ تقریباً یہ 8 بڑے بڑے اعتراض جو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے ان پر کیے۔ اس کے بعد اب آپ کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دی، آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، یعنی قوم نے، جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو قوم کا آپ کے خلاف کیا مطلب ذریعہ تھا، کیا اپنایا انہوں نے طریقہ، ان کا رد عمل کیا تھا، آپ کے خلاف کیا تھا، ان کی محنت کیا تھی، کوشش کیا تھی کہ کیسے آپ کی دعوت کو روکا جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کو ڈائریکٹ دھمکی دے ڈالی، سورہ شعراء آیت نمبر 116 کہہ دیا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے، یعنی دھمکی دینا، قتل کی سازش کرنا یا قتل کی دھمکی دینا۔ دوسرا طریقہ، آتے جاتے آپ کا مذاق اڑانا، سورہ ہود آیت نمبر 38 میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، مذاق اڑانا۔ تیسری چیز، آپ کے بے ادبی کرنا، آپ کی باتوں کی بے ادبی کرنا، آپ کی باتوں کو نہ ماننا اور بے ادبی کرنا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 1 سے لے کے 28 جو میں نے اوپر پڑھی اس میں بیان کیا ہے۔ اللہ دعوت دیتا ہوں تو تکبر کرتے ہیں، کانوں میں انگلی رکھ لیتے ہیں، چادر سے اپنے آپ کو ڈھانک لیتے ہیں، بات ہی نہیں سنتے ہیں میری، یعنی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو قوم نے اپنائی، قتل کی دھمکی دے ڈالی، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کے ساتھ بے ادبی کی، پر حضرت نوح نہ مانے، برابر قوم کو دعوت دیتے رہے، آتے جاتے رات دن چھپا کر دکھا کر جہاں جو ملتا بار بار دعوت دیتے، اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کا دینے والا ہے۔ آپ ایک پوائنٹ یہاں پر لکھیں کہ ہدایت کا اختیار
صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعوت دیتے رہے. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے, ہم دائیوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے, اور اسے تو بالکل اپنے دماغ کے اندر فٹ کر کے رکھ لو تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاؤ گے, شیطانی وسوسوں سے بچ جاؤ گے. کہ دعوت کے ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت نوح نے 950 سال دعوت دی اور تقریباً 80 سے 85 لوگوں نے صرف اسلام ان کے ہاتھ پر قبول کیا. اللہ اکبر. 950 سال کی دعوت اور ایمان لانے والے قلیل بہت کم تھے, بہت ذرا سے تھے, بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا. تفسیر ابن کثیر, تفسیر طبری وغیرہ کے اندر ذکر ہے کہ 80 سے 85 لوگ کے بیچ کے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا, ورنہ قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنا صبر کیا ہوگا آپ نے, کتنا مانا ہوگا آپ نے. آج ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر میں بات کروں تو 2-4 ہزار میری بات سننے والے ہونا چاہیے, تقریر تب کروں گا جب 50-60 لوگ محفل میں ہونا چاہیے. ارے آپ دعوت کا کام ایک آدمی پر کرو, اگر اللہ چاہے گا تو قبول, نہیں چاہے گا تو 2000 قبول نہیں کریں گے آپ کی بات. یہ اللہ کا اختیار. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے, آپ کا کام صرف پہنچانے کا ہے. اور سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سورہ قصص آیت نمبر 56 کے اندر کہی. جب آپ گئے اپنے چچا ابو طالب کے پاس, بالکل دنیا سے رخصتی کا وقت تھا, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ بات سیرت کے اندر. گئے اور کہا چاچا اب تو ایمان لے آؤ, اب تو میری بات تسلیم کر لو, کان میں بول دو, کان میں بول دو, میں آپ کی بات اللہ تک پہنچا دوں گا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا اللہ کا اختیار ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ کا کام پہنچانے کا ہے, آپ پہنچانے والا کام پورا کیجئے. قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ارے آدمی بیوقوف ہے, 10 بار سمجھا دیا سنتا ہی نہیں ہے, میری بات ہی نہیں مانتا ہے. حضرت نوح کی زندگی کو سامنے رکھنا, 950 سال میں بھی لوگ نہیں مانے تھے, ضروری نہیں ہے ماننا, پر ہاں جب تک آپ اللہ دین رسول کی بات کر رہے ہو, آپ کے اعمال نامے میں تو کنٹینیو نیکی لکھی جائے گی, آپ کا نقصان نہیں ہے. قبول کرنا نہ کرنا وہ تو بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے, وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام پہنچانے کا, پہنچاتے رہو, مانے نہ مانے یہ اللہ کا اختیار ہے. کسی کی بات پر ایک بار میں لوگ مان جاتے ہیں اور کسی کی بات پر 100 بار میں نہیں مانتے, کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بندے کو دیتا ہے ہدایت, نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. اس بات کا ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے. اب حضرت نوح تھک گئے دعوت دیتے دیتے, سمجھاتے سمجھاتے خوب بتا دیا. اب جب اینڈ ہو گیا تو ان لوگوں نے عذاب کی ڈیمانڈ کر ڈالی, چاہے تو ہیڈنگ بنا لیں, عذاب کی ڈیمانڈ کر ڈالی. حضرت نوح سے عذاب کی ڈیمانڈ کی, اور کیا بولتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 32, یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح بہت بات آپ کر چکے, بہت سمجھا لیا, بہت آپ نے بتا دیا, اب معاملہ ختم. اب ہم آپ سے یہ بول رہے ہیں سچے ہو تو عذاب لا کر دکھا دو. اب ہم کو ڈائریکٹ عذاب کی ڈیمانڈ کر ڈالی کہ جتنی تم کو دعوت دینا تھی تم نے دے دی, سمجھانا تھا سمجھا دیا, بتانا تھا بتا دیا, اب عذاب لے آؤ, سچے ہو تو لا کر ہی دکھا دو. اب تو بہت ہو گئی دعوت تمہاری, اب لا کر دکھا دو, اب بتا دو مجھے اور لا کر دکھا دو. عذاب کی ڈیمانڈ کر ڈالی. پر اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ آپ صبر کیجئے. اور اب اگلے مشن کی طرف آپ کو لگا دیا. آپ کا نیکسٹ جو سٹیپ آپ کو لینا تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی کہ جب قوم نے عذاب کی ڈیمانڈ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا. آپ چاہیں تو ایک ہیڈنگ پھر بنا لیں کہ کشتی بنانے کا حکم دیا گیا, کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. اور اسی پوائنٹ پر میں انشاءاللہ بات آج کی ختم کر دوں گا, اور کل اللہ نے چاہا تو یہ پورا واقعہ ختم ہو کر اگلا واقعہ جو اس کے بعد ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اب حضرت نوح سے عذاب کی ڈیمانڈ کر ڈالی, تب
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بولا اب بات ختم. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِّن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اے نوح مشن پورا، مشن کمپلیٹڈ. اب جس کو ایمان لانا تھا وہ لے آیا، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں. آپ مایوس مت ہو، جو یہ لوگ کر رہے کرنے دو، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. اب آپ کو کیا حکم ہوا کہ جتنے کو لانا تھا لے آئے، اب کوئی نیا ایمان لانے والا نہیں. اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے کام اپنے مشن پر آگے بڑھ جائیے. آپ کا اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ آپ ایسا کیجئے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اب آپ کیا کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنائیے، اور یہ جو ظالم ہے نا یہ سب ڈوب جائیں گے، ان کے بارے میں ہم سے بات بھی مت کرنا، یعنی بولنا بھی مت. اب آپ نے اپنا مشن پورا کر لیا، کام پورا کر لیا. اب آپ کیا کرو، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور یہ سب ڈوبنے والے ہیں. جب ڈوبیں گے تو ہم سے سفارش مت کرنا، جب ڈوبیں گے تب ان کے بارے میں ہم سے بات چیت مت کرنا. یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ ڈوبیں گے، اور جب ڈوبیں گے تو آپ کا دل نہیں پسیجنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ سنگولر کہتا ہے، کبھی پلورل کہتا ہے. کبھی اللہ کہتا ہے میں نے کیا، میں دیتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں. اور کبھی اللہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں. کبھی جمع کا صیغہ، کبھی سنگل کا صیغہ. تو اب ایک بات یاد رکھیں، عربی زبان کے اندر جب انسان کسی بات کو عظمت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جمع کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پارٹنر ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس میں بھی گمراہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا مطلب اللہ کے نعوذ باللہ پارٹنرز ہیں، ساتھی ہیں. تو عرب زبان، دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی زبان کے قاعدوں کو دیکھنا پڑے گا جو قرآن سے پہلے بھی موجود تھے. قرآن نازل ہونے کے پہلے عرب کی زبان میں، عرب کی شاعری میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ بات کرتے تو کبھی سنگل میں بات کرتے، اور جب عظمت بتانا ہوتی، بڑائی بتانا ہوتی، تو جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عزت اور عظمت بتانے کے لیے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ نہیں کہا میری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیے. اب مشن شروع، نیکسٹ سٹیپ پر آپ آ گئے. اب اگر آپ سے آگے کوئی بولے، کبھی اعتراض کرے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، آپ جواب دے پائیں گے انشاءاللہ کہ عربی زبان کے اندر عزت اور شرف کے لیے جمع کا صیغہ سنگل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اکیلا آدمی ہے پر جمع کی بات کرتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں. جیسے آپ اردو میں بھی دیکھیے نا، ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں میں آؤں گا آپ کے یہاں، کچھ بولتے ہیں ہم لوگ آئیں گے، ہم آئیں گے، ہم نے کھانا کھا لیا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. ذرا ایک تہذیب عزت کے لیے آدمی جو ہم کا صیغہ سنگل کے لیے بھی یوز کرتا ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ تو بات کلیئر ہو جائے گی. اب آخری چیز، آخری پوائنٹ، اس پر انشاءاللہ 45 پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا، کشتی کا کام شروع ہو گیا. اب ہیڈنگ لکھیے گا کہ کشتی کیسی تھی، یعنی کیسی کشتی حضرت نوح نے بنائی تھی. حضرت نوح نے جو کشتی بنائی، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس سورت کی تشریح کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے جو کشتی بنائی تھی وہ تقریباً ہاتھ سے ذکر ہے اس کا، جیسے میں اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں نا، 30 ہاتھ، 40 ہاتھ، 300 ہاتھ، 200 ہاتھ. پہلے میٹر اور فٹ تو چلتا نہیں تھا تو وہ لوگ ہاتھ سے بتایا کرتے تھے، پر ایوریج میں آپ کو فٹ سے بتا رہا ہوں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی، کشتی کی لمبائی تھی تقریباً 900 فٹ اور چوڑائی تھی تقریباً 200 فٹ، 180 سے 200 فٹ. 900 فٹ لمبائی، 180 فٹ چوڑائی، جس میں ذکر ہے 300 ہاتھ لمبی تھی اور 60 ہاتھ چوڑی تھی. چاہے تو آپ یہ بھی لکھ لیں، وہ بھی لکھ لیں، دونوں چیز ساتھ میں لکھ لیں. 300 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی، اور ہائٹ تھی 30 ہاتھ، یعنی تقریباً 90 فٹ اونچائی تھی، اس کی ہائٹ تھی. 300 ہاتھ لمبائی، 60 ہاتھ چوڑائی اور 30 ہاتھ اونچائی، یعنی سم تھنگ 900 فٹ لمبائی، 180 فٹ چوڑائی اور 90 فٹ اس کی ہائٹ تھی. سم تھنگ اتنا آپ لکھ سکتے ہیں، 90 فٹ ہائٹ تھی.
اس کو 3 منزل میں بنایا گیا تھا، 3 منزل کی کشتی بنائی گئی تھی، یعنی ہر منزل سم تھنگ 30 فٹ کی ہو جائے گی، 30 فٹ ایک منزل، 30 فٹ ایک منزل، 30 فٹ ایک منزل، 3 منزل پہ بنایا گیا تھا۔ سب سے نیچے آپ نے جانوروں کو رکھا تھا، جانور جو بھی تھے اس ٹائم نسلیں جانوروں کی تھی ان کو سب سے نیچے رکھا تھا۔ بیچ کی منزل پر انسانوں کو رکھا تھا، اور ٹاپ فلور کے اوپر پرندوں کو رکھا تھا، اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں ان کو رکھا تھا، اور اس کے اوپر بھی چھت تھی، یعنی چھت والی کشتی آپ نے بنائی تھی تاکہ نہ اوپر کے پانی سے نقصان ہو نہ نیچے کے پانی سے نقصان ہو۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے آپ کشتی بناتے تھے، اور جب کشتی بناتے یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، یہاں پانی نہیں ہے اور کشتی بنا رہے ہو، یہاں پانی نہیں ہے آپ یہ عمل کر رہے ہو، قوم مذاق بنایا کرتی تھی۔ سورہ ہود میں اس کی اگلی آیت نمبر 38 میں ذکر کیا ہے کہ قوم جب وہاں سے گزرتی تھی تو ہنسی اڑاتی تھی کہ یہاں پانی تو ہے ہی نہیں اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، صاحب کشتی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے لکڑیوں کو کاٹا، ان کو سکھایا، سکھانے کے بعد جوڑ جوڑ کے کشتی کو بنایا تھا۔ تو کشتی کی ایک تقریباً امیج جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ 900 فٹ تقریباً لمبائی، 60 فٹ چوڑائی، 90 فٹ اس کی اونچائی، 3 منزل، سب سے نچلی منزل جانوروں کے لیے، بیچ والی منزل انسانوں کے لیے، سب سے ٹاپ فلور پرندوں کے لیے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کشتی کا ڈیولپمنٹ یا بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اب اس کے آگے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، انبیاء کے واقعات کو پڑھ کر انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔